بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 21 اپریل کو رات 12 بجے امریکہ اور ایران کے درمیان جو سیز فائر ہے اس کی مدت ختم ہو جائے گی، تو کیا کل رات تک امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی سمجھوتا ہونے کا امکان ہے؟ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک دفعہ پھر بہت ہی اعتماد کے ساتھ دعویٰ کر دیا کہ ایران کے ساتھ آج ہی ہمارا معاہدہ ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے ٹائم میں کافی ڈیفرنس ہے۔ تو اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو امریکہ میں صبح کا وقت ہے، اس لیے انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ جی آج ہی ایران کے ساتھ کوئی ہمارا معاہدہ ہو جائے گا۔ تو اس سے کافی ایک انٹرنیشنل میڈیا میں ہلچل مچ گئی ہے، لیکن ابھی تک یہ تو خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی وفد پاکستان پہنچ رہا ہے، لیکن ایران کے وفد کے ابھی تک پاکستان پہنچنے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ تو کیا ہوگا کل دوپہر تک یا کل شام تک پاکستانی وقت کے مطابق امریکہ اور ایران میں معاہدہ ہو جائے گا یا صرف سیز فائر ہی میں ایکسٹینشن ہوگی؟ تو یہ جو صورتحال ہے اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منیر اکرم صاحب، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے سابق چیئرمین ہیں، پاکستان کے سابق مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، آصف درانی صاحب ایران میں پاکستان کے سابق سفیر اور پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان، اور جناب میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے معروف ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ منیر اکرم صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج ہی یعنی کہ اگلے چند گھنٹوں تک ایران کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا، تو یہ ویسے ہی انہوں نے روٹین میں ایک سنسنی خیز قسم کا بیان دیا ہے، یا آپ کے خیال میں اس کے پیچھے ان کی کوئی انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے؟ جی میرے خیال میں کچھ اس کی بیک گراؤنڈ تو ہوگا ضرور، پر یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ معاہدہ اگر ہوتا ہے، معاہدہ ہونا تو بڑا ناممکن نظر آ رہا ہے اس وقت، کیونکہ ایرانی اب تک ڈیلیگیشن نے انہوں نے منظوری تو نہیں دی ہے کہ وہ آئیں گے دوسرے دور کے لیے، پر اگر معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو معاہدہ میرے خیال میں صرف یعنی سیز فائر کی ایکسٹینشن شاید ہو جائے، اور کچھ یہ جو ہرمز اسٹریٹ کی جو مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں شاید اس پر ہو جائے، پر یہی نظر آتا ہے۔ اس سے زیادہ کرنے یعنی کہ پورا کمپریہنسو معاہدہ ہونا اس وقت تو بہت ناممکن نظر آ رہا ہے مجھے حالات میں۔ جی آصف درانی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صرف سیز فائر میں ایکسٹینشن ہوگی یا جس معاہدے کی طرف ٹرمپ صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ معاہدہ ہو جائے گا؟ جی یہ بڑا مشکل ہے کہنا، جیسے ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب نے فرمایا، یہ فی الحال تو جو حالات اور شواہد ہیں وہ تو فوری طور پہ کسی قابل قبول معاہدے کی شکل میں تو نظر نہیں آ رہے، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی ابھی آ رہی ہے۔ میں ریپیٹ کر لوں، جیسے کہ منیر اکرم صاحب نے صحیح کہا کہ اس وقت معاہدہ ہونا تو مشکل نظر آتا ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ پروسیس جو ہے وہ جاری ہے۔ ایران نے جو ہے وہ ان کے اسپوکس پرسن نے جو آج اناؤنس کیا کہ ان کا ابھی جانا یقینی نہیں ہے، تو اس میں بھی بات یہ ہے کہ وہ بات چیت کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ کس حد تک ہے، اب ہمیں جو کچھ اب تک معلوم ہے اباؤٹ دا نیوکلیر میٹیریل، اور امریکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ سارا اس کے پاس چلا جائے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس میں جو اصل چیز جہاں پھنس سکتی ہے جو بات، وہ یہ ہے کہ کسی تھرڈ کنٹری کے پاس ہونا چاہیے۔ ایران نے جو ہے یہ 60% جو ہے یہ ری ایکشن میں کیا تھا جب امریکہ نکل گیا تھا JCPOA سے، تو اس لیے ایران اگر واقعی دوبارہ JCPOA میں جاتا ہے یا معاہدہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں ایران کو صرف 3.67% انرچ یورینیم پہ ہی اکتفا کرنا ہوگا، اور وہ NPT کے جو ہے پروویژنز کے مطابق بھی ہے انڈر آرٹیکل 4۔ تو اس لیے میرے نزدیک اس وقت یہ ہیگلنگ چلتی رہے گی، لیکن میرے خیال میں بیہائنڈ دا سین جو بات چیت بڑی ہیکٹک ایکٹیویٹی
جو ہے اس کے ہونے کا امکان اور میرے خیال میں ہو بھی رہی ہے. جی جی جنرل زاہد محمود صاحب، پاکستان کے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے ایران میں 3 دن گزارے اور انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس کے مطابق آج بھی ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پہلے دونوں راضی تھے، ایران بھی اور امریکہ بھی، سیکنڈ راؤنڈ کے لیے، پھر اچانک ایران جو ہے اس کی پوزیشن میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس وقت حامد میر صاحب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دس از ناٹ این آرڈنری کانفلکٹ. جی یہ کوئی افریقہ کے ٹوٹسیز اور ہوٹیز کا لڑائی تو ہے نہیں. جی دس از اے سیریس کانفلکٹ. 47 ایئرس کمپریہنسو ڈیل کی طرف اگر ہم نے جانا ہے تو اس کو ان آل انکمپسنگ اس چیز کو آگے لے کر جانا ہوگا. اب ایران کو بھی پتہ ہے، ایران نے بہت سیکریفائس کیا ہے، کیپیٹیشن ہوئی ہے، 12 سے 13 سال لگیں گے ری بلڈنگ میں، اراؤنڈ $270 بلین کا نقصان ہو چکا ہے. تو ابھی دس از دیئر لاسٹ چانس. اگر فرض کرے ایران ایک ڈیل کر بھی لیتا ہے، آلریڈی مسٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، اس کو جانے میں بڑی دیر لگی. آج اگر آپ کالے باغ صاحب کا بیان سنے تو انہوں نے کہا کہ امریکنز ول ہیو ٹو ون دی ٹرمپ ول ہیو ٹو ون دی ٹرسٹ آف دا پیپل آف ایران. سو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، دس از ناٹ اے اسمال ڈیمانڈ. تو وہ بڑے ایکشن چاہتے ہیں، لارجر ایک کمپریہنسو پیس پلان چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ 7-8 منتھس کے بعد پھر وہ چڑھ دوڑے. اس کا ایران کو خوف یہ ہے کہ پھر ایسا رسپانس وہ جنریٹ نہیں کر سکے گا جو اس وقت اسٹریٹجیکلی ابھی ہرمز سے پکڑ کے انہوں نے رسپانس جنریٹ کیا ہے، انہوں نے چوک کیا ہوا ہے. اس وقت ورسٹ انوائرمنٹ ہے ان سائڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، سیریس ڈس اپروول ٹو دا وار. اور اس سے برے حالات یا بری انوائرمنٹ ٹرمپ کے لیے نہیں ہو سکتی جو اٹیک انہوں نے کیا ایران پہ. تو ہو سکتا ہے 7-8 منتھس کے بعد ایک نئی انوائرمنٹ ہو، مڈ ٹرم ہو چکے ہوں، ڈفرنٹ رزلٹ آ چکے. تو وہ ایران بھی اب اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اس کے لیے بارگیننگ کے لیے اس کے پاس 2 ہی تو چیزیں ہیں جی، ایک ہرمز ہے اور اس کے بعد نیوکلیئر کا یہ جو میٹیریل ہے اس کو وہ بارگین میں کرے گے. تو پروبیبلی وہ اس اپرچونٹی کو لوز نہیں کرنا چاہتے. سیکنڈلی منیر اکرم صاحب اور درانی صاحب بہتر کومنٹ کر سکے، اس وقت انہوں نے ٹیبل امپروو کرنا ہے. اگر یہاں سے وہ بیک فٹ پہ جلدی چلے گئے تو آئی تھنک دے ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ میکسیمم کہہ لیں یا بیٹر آف جو آف ریمپ کے لیے ان کو چیزیں چاہیے وہ مل نہیں سکے گی. تو اس لیے وہ ذرا اس وقت جیسچرنگ پوسچرنگ کر رہے ہیں. بٹ پروسیس از انٹیکٹ. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہمیں دونوں اینڈ نہیں دیکھنی چاہیے کہ ڈیل ہو جائے گی یا کولیپس ہو جائیں گے. دونوں سے بالا نظر ہو کے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ پروسیس از انٹیکٹ اینڈ تھنگز آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. باقی یہ وار میں چیزیں چلتی رہتی ہے، کبھی بلاکیڈ، کبھی ناراضگی، خوشی، یہ بہتر ہو جائیں گی چیزیں. آئی ایم ویری ہوپ فل. اچھا منیر اکرم صاحب، ایک وجہ یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ جب ایران نے آبنائے ہرموز کو کھولنے کا اعلان کر دیا تو ٹرمپ صاحب نے کہا جی کہ ہم اپنا جو بلاکڈ ہے وہ بھی ختم نہیں کر رہے. اور پھر ایک جو ایرانی جہاز جو چائنا سے آ رہا تھا اس کو انہوں نے قبضے میں لے لیا اور اس پہ چائنا کا جو ریئیکشن آیا وہ بڑا سخت ہے. چائنا نے کہا کہ چائنا وائسز کنسرن اوور US سیزر آف ایرانین کارگو شپ ارجز فردر ٹاکس، یعنی کہ چین کا امریکہ کی طرف سے ایرانی پرچم والے کارگو جہاز کو روکنے پہ اظہار تشویش اور آبنائے ہرموز کی صورتحال کو حساس اور پیچیدہ قرار دیا ہے اور صورتحال کو مزید پیچیدہ بنانے سے کہا ہے کہ گریز کیا جائے اور جنگ بندی اور مذاکرات کو برقرار رکھا جائے. تو منیر اکرم صاحب، چائنا جو ہے اس نے ایک طرف امریکہ کے رویے کی مذمت بھی کیا ہے، دوسری طرف اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات کو جاری رکھا جائے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو چائنا کا جو اصرار ہے کہ مذاکرات جاری رکھے جائیں، تو کیا ایران جو ہے وہ چائنا کی جو اصرار ہے اس پر کوئی کان دھرے گا؟ جی ضرور. چائنا کا جو انفلوئنس ہے ایران میں وہ کافی اہم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ بھی جب ایرانی ڈیلیگیشن آیا تھا انہوں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ چین نے بھی ان سے بات کی تھی اور چین نے بھی پاکستان کی طرح ان سے کہا تھا کہ آپ آئیے، یہ جو پہلا دور ہوا تھا اسلام آباد میں اس کے لیے آپ آئیں. تو ایران نے چین کی بات ضرور اس پہ وزن ہوگا. پر اس وقت جیسے آپ نے ذکر کیا، مسئلہ جو کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ امریکن بلاکیڈ کا، اور امریکن بلاکیڈ ہونے سے پھر ایران نے واپس ہرمز کے اوپر
جو ٹریفک ہے اس کو پھر بند کر دی ہے. تو یہ میرے خیال میں سب میں یعنی کہ امیجیٹ جو مسئلہ ہے یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ان کے سامنے یہ امیجیٹ مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ہوگا. اور شاید اس پہ ہمارے سربراہوں کی ٹرمپ صاحب سے اور ایران سے بات چیت کچھ ہوئی ہو اس کے اوپر. اگر اس کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو شاید ایرانی آ جائیں. پر ان حالات میں جب ان کا جہاز پکڑا گیا ہے, جو ان کے اوپر امبارگو بلاکیڈ لگایا گیا ہے, تو ان کا رویہ یعنی کہ مختلف ہو گیا ہے اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے اس وقت. آصف درانی صاحب, آج برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی ایک سٹوری ہے کہ ٹرمپ کنسیڈرنگ لفٹنگ نیول بلاکیڈ, یعنی کہ ٹرمپ صاحب نے جو نیول بلاکیڈ ہے اس کو ختم کرنے کے بارے میں غور و فکر شروع کر دیا ہے. تو اگر آنے والے چند گھنٹوں میں ٹرمپ صاحب کی طرف سے یہ اعلان آ جائے کہ وہ ایران کا جو نیول بلاکیڈ ہے اس کو ختم کریں, تو پھر آپ کے خیال میں بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اس وقت بون آف کنٹینشن جو ہے وہ یہی بلاکیج ہے. اور یہ اس صورت میں ہوا کہ جب ایران نے اس کو اسٹریٹ آف ہارمز کو بالکل کھول دیا تھا جب لیبنان اور اسرائیل کا پیس ہوا. تو اب یہ میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کے ہاتھ میں ان کو یہ کرنا چاہیے. اور یہ جو اگر آپ آج کا ان کے بیان کے اگر روشنی میں اس کو اگر دیکھیں تو میرے خیال میں وہ ایگریمنٹ جس ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں پرہیپس یہ ریزمپشن آف ڈائیلاگ ہے. پلس اس میں میرے نزدیک یہ ہے کہ اس وقت چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ایک دن رہ گیا ہے اس کے وار کے, جو انہوں نے 2 ہفتے کا ایکسٹینشن دیا تھا, وہ اگر مزید ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیس جو ہے مزید آگے چل سکتا ہے اور یہی پھر گفتگو رہے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ 2 میٹنگز میں تمام معاملات حل جو ہو جائیں گے, اس لیے یہ ایک بڑا پروٹریکٹڈ جو ہے پروسیس رہے گا جب یہ کوئی نتیجے پہنچیں گے. اور خاص کر اگر ایران یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں کہ جس میں پھر دوبارہ جنگ نہ ہو, یہ نہ ہو, تو وہ تو بڑے اس کے لیے تو بہت زیادہ مائنیوٹس ڈیٹیلز اور ہر ایشو پہ جو ہے ان کو جانا پڑے گا. اس میں تو بڑے ایشوز آ جائیں گے کہ ایران آئندہ پراکسیز جو ہے وہ پلے نہیں کرے گا. تو یہ اس طرح کے ایشوز اب ایران کو بھی دیکھنے ہوں گے کہ وہ وہاں کیا کیا کنسیشن جو ہے راستے میں دے سکتے ہیں. جی اچھا, جنرل زاہد محمود صاحب, آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 14 مئی کو چین کے دورے پہ بھی جانا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو زیادہ جلدی ہے ایران کے ساتھ کوئی فائنل ڈیل کرنے کی؟ ایرانی کسی جلدی میں نظر نہیں آ رہے, وہ ایک کمپریہنسو اور پرماننٹ سلوشن جو ہے اس پہ زور دے رہے ہیں. تو آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ دوسرے راؤنڈ میں ایرانی شامل ہو بھی جاتے ہیں تو صرف سیز فائر میں ایکسٹینشن ہوگی اور جو کمپریہنسو سلوشن ہے اس کے لیے 3rd راؤنڈ اور پھر 4th راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے؟ جی حامد میر صاحب, یہ دیکھیں یہ جو ایرانینز کا پروٹریکٹڈ ڈائیلاگ کا جو ہے فیلنگ جو ہے یہ امریکنز کو پہلے سے ہے. جی آپ کو یاد ہوگا جب 22 منتھس لگے تھے جے سی پی اے کے 18 to 22 منتھس, ایک 2 دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اور ان کی ایڈمنسٹریشن اس چیز کا اظہار کیا تھا جنیوا ٹاک سے پہلے, ابھی جو ریسنٹ جنیوا ٹاکس ہوئی تھی, کہ ایرانینز اس کو پرولونگ کرنا چاہتے. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نیگوسیشن کا جب پیریڈ پورا ہونا تھا تو ایک دن پہلے وار شروع ہو گئی تھی, جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی فرام دی اسموک اسکرین آف ڈائیلاگ آپ نے وار کی ہے. اور پھر دوسرا پروسیس بھی اسی طریقے سے ڈیمیج ہوا, 12 days وار بھی وہاں سے نکلی, پھر اس دفعہ بھی پروسیس. تو امریکنز آر اویئر آف دس, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں, پرولونگ کر کے شاید وہ اپنے آبجیکٹیوز حاصل نہ کر سکیں. اس دفعہ تو کنفیوژن وار کی اس لیے پیدا ہوگی کہ امریکنز ور ناٹ پرسوئنگ دیئر آبجیکٹیوز. یہ تو اسرائیل کے کہنے پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ واز پشڈ انٹو دس وار. یہ تو ایک ابھی میٹر آف فیکٹ ہے جو سب کے سامنے نظر آ چکا ہے. جلدی میں دونوں کو ہونا چاہیے. جی ایران کے پاس بھی اتنی سپیسز نہیں ہے. یس چائنا جانے سے پہلے وہ ایک ڈیل لے کر جانا چاہتے ہیں اور مڈ ٹرم از ان نومبر. ان کو دونوں چیزوں کی جلدی ہے کیونکہ ابھی اوپینین دیکھیں نا, امریکن اوپینین اباؤٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی وار کے بارے میں بہت نیگیٹو ہے. 60% زیادہ ڈس اپروولز ہے. اس ریٹنگ کو سیدھا کرنے کے لیے مڈ ٹرم کے لیے ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے.
وہ پروبیبلی اس کو جلدی ختم کر کے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کولنگ آف پیریڈ دینا چاہ رہے ہیں تاکہ باقی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے اور وہ ایک نیا کوئی کارڈ سامنے لائیں. اور وہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کی جنگ بند کریں, اس کے کولنگ آف کے طور پہ ایک اچھی ڈیل کر کے آئیں چائنا کے ساتھ, تو وہ پھر لے کے جائیں گے امریکہ گریٹ اگین کا جو کانسیپٹ ہے اس کے پاس کی چیز یہ دیکھیں میں نے وار بھی ختم کی ہے اور میں ایک اچھی ڈیل لے کر بھی آیا ہوں چائنا کے ساتھ, کیونکہ نیٹو پہ والا غصہ ابھی تک ان کا ٹھنڈا نہیں پڑ رہا, تو اس غصے کو بھی برابر کرنے کے لیے وہ چائنا کے ساتھ کوئی ایک اچھا معاہدہ کر کے آنا چاہیں گے. تو یہ دو چیزیں جو ہے ان کو ریوائیو کر سکتی ہیں ان کی یہ جو اس وقت نیگیٹو چیزیں چل رہی ہیں. تو ہی از ان ہری آلسو. اچھا منیر اکرم صاحب, ایک طرف تو کل 21 اپریل کو یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر کی مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے, دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن میں جو مذاکرات ہوئے لبنان کے اور اسرائیل کے, تو انہوں نے بھی 10 دن کا سیز فائر جو ہے وہ کروایا, تو وہ بھی 10 دن کی مدت بڑی کم ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے اس نے دیکھا کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ایران کے اور امریکہ کے, اور ان کے درمیان جو سیز فائر ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا, تو اس نے بھی جو لبنان میں سیز فائر کیا ہوا ہے وہ بھی اس کو بھی ختم کر سکتا ہے وہ؟ جی بالکل, وہ تو تلا ہوا ہے, وہ موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ سیز فائر کولیپس ہو جائے. نہ صرف یہ ایران اور امریکہ کا, پر لیبنان کے جو سیز فائر ہے وہ بھی اس کو لازمی کرنا پڑا جب ٹرمپ صاحب نے اس پہ زور لگایا. تو وہ تو چاہتا ہے کہ کس نہ کس طریقے سے یہ سب پروسیس ختم ہو. تو ہماری یہی کوشش رہنی چاہیے کہ مذاکرات جاری رہیں. اس کے لیے میرے خیال میں اس وقت بہت ضروری ہے کہ یہ جو امریکن بلاکیڈ ہے اس کو ہٹایا جائے اور جو معاہدہ جو سیز فائر کا جو وقفہ ہے اس کو بڑھایا جائے اور مذاکرات جاری رہیں. کیونکہ جو نیوکلیر ایشو ہے اور سینکشن ایشو ہے, باقی جو مسئلے ہیں, اڈوں کے مسئلے ہیں, پراکسیز کے مسئلے ہیں, اس پہ بہت ٹائم لگے گا. جیسے جنرل صاحب نے کہا اس کے اوپر ہمیں یہ پروسیس جاری رہنا پڑے گا. اس میں جلدی دونوں کو ضرور ہوگی, پر اگر جو موٹی باتوں پر فریم ورک پر اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر جو ٹیکنیکل نیگوسیشنز ہیں وہ جاری رہ سکتی ہیں اور پھر اس کا فیصلہ بعد میں ہو سکتا ہے. جنرل جو انڈرسٹینڈنگ جو ٹرسٹ ہے اس وقت جو ختم ہو گیا ہے اس کو بڑھانا ہے. اس کے لیے کوئی قسم کا پہلے تو یہ معاہدہ جو سیز فائر آگے کریں, یہ جو امیجیٹ پرابلم ہے بلاکیڈ کا اس کو حل کریں, ہارموز کو کھلوائیں, اور پھر جو باقی جو مسئلے ہیں جو زیادہ ڈیٹیل میں جس کے اوپر مذاکرات کی ضرورت ہوگی وہ پروسیس جاری رہے گا. اس میں پھر ہمارا اختیار ہو سکتا ہے, پر اس وقت جو ہیں امیجیٹ جو مسئلے ہیں وہ بالکل سامنے ہیں اور اس کے اوپر یہ ہم نے کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلوانا ہے اور ہم شور کہ ہماری کوششیں جاری ہیں اس وقت. اچھا آصف درانی صاحب, جو ماضی کا تجربہ ہے ایران کا کہ 2 دفعہ مذاکرات کے دوران اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا, اس مرتبہ بھی ان کے کچھ جو آفیشلز ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا اور ہم پر ایک اور حملے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تیسری مرتبہ مذاکرات کے دوران ایران پر حملے کا رسک لے سکتے ہیں, یہ ہیٹرک کریں گے وہ؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ایران کا جو ہے امریکہ پہ ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہے, اور یہ لیکن اس کے ساتھ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس سے پہلے جو 2 دفعہ ہوا, مطلب یہ جون میں اور یہ اب اس دفعہ کیا ہے انہوں نے, تو اس میں ان دونوں دفعہ میں ان کو برابر کا جواب ملا ہے. پہلی دفعہ ذرا چھوٹا رہا, اس میں ایران نے اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسپوز نہیں کیا ملیٹریلی, لیکن اس مرتبہ جو انہوں نے جس طرح سے کیا تو سب سے پہلے امریکہ کو جو دھچکا لگا وہ اس کی جو ایئر کرافٹ کیریئرز تھے ان کو بھاگنا پڑا خطے سے. اور یہ اب پوری دنیا میں اس بات پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بھئی ایئر کرافٹ کیریئر ایسٹس ہیں یا لائبلٹیز ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ امریکہ کا یہ ہے کہ جو وہ قبضہ کر لیں گے, اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح کی ریٹرک تھی وہ بھی ان کو سامنے سامنے ان کے آ گیا, اور وہ اپنے بوٹس آن گراؤنڈ کی جو ہے وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں اور نہ وہ کریں گے.
تو لہٰذا امریکہ کے پاس یہ کوئی راستہ نہیں کہ وہ ایران پہ کوٹ ان کوٹ قبضہ کر سکے، جیسا کہ انہوں نے وہاں پہ کوشش کی وینزویلا میں، یا جیسے وہ کیوبا کو جس طرح کا وہ دھمکی دے رہے ہیں. تو اس لیے ٹرمپ صاحب کے پاس بھی راستے کم ہیں. تو اس لیے ایران کو میرے خیال میں وہ اتنا تو جانتا ہے امریکن پالیسیز کو کہ انہوں نے ایک طرح سے امریکہ کو آلموسٹ چیک میٹ کیا ہے ملیٹریلی. جی ہماری گفتگو بھی جاری ہے جی. ایک چھوٹا سا ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم آج بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے، یہ راؤنڈ جو ہے اسلام آباد میں ہونے والا ہے. ایران کا ڈیلیگیشن جو ہے اس کی طرف سے ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا. ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، آج انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، ان کے ساتھ بات کی ہے. کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان صاحب کے ساتھ بات کی تھی. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکن میڈیا ہے اور خاص طور پہ اسرائیلی میڈیا ہے، اس میں ایک نیا نیریٹو جو ہے اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دراصل ایران میں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں. تو جنرل زاہد صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران میں جی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی سوچ تو مذاکرات کے حق میں ہے، لیکن پاسداران انقلاب جو ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے اس میں کوئی آپ کو سبسٹنس نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ان کی خواہش سے بہت تھی جی، اور انہوں نے یہ جو وار ویج کی تھی تو دے ور ایکسپیکٹنگ کہ ایران کے اندر سے ہی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. پھر انہوں نے اٹیمپٹ کیا کردز کو اور باقی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کہ وہ ایکٹیویٹ کرے ایران کے اندر. ایسا ہوا نہیں ہے. ایرانین پاپولیشن 93 ملین پاپولیشن، although there was a situation، کوئی ایران میں اتنی اچھی سچویشن نہیں تھی وار سے پہلے، اور اسٹریٹ سے اسی طرح لوگ مظاہرے کر رہے تھے، بٹ فار دا وار وہ جڑ گئے ہیں. انہیں اپنا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. دس از ناٹ این آرڈنری اپلیکیشن حامد میر صاحب، کہ یہ ایران کی ایگزسٹینشل تھریٹ تھی. اس کے وجود کا سوال تھا یہ جنگ، یہ اس کے وجود کو ختم کر دیتی پورے ایران کے، اور پر پورے لوگ اس کے پیچھے کھڑے. اب بھی ان کی خواہش ہو سکتی ہے. آف کورس یہ بات چیت پہلے ہوتی رہی ہے، نہ صرف اسرائیل میں، باقی ویسٹ میں بھی، اور بھی کئی لوگ انالسٹ اس کو دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ از آن دا ادر روٹ پہ ہے اور آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ ادر روٹ پہ. دیکھیں، ایک بیک گراؤنڈ ہے پریزیڈنٹ پزشکیان کا، وہ ریفارمسٹ رہے ہیں. آج بھی ان کا جو بیان آیا، انہوں نے کہا جی کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، امن کے بعد ہم نے ریکنسٹرکشن کرنی ہے، بہت ٹائم لگے گا. تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مائنڈ بنا رہے ہیں لوگوں کا کہ جی ہم اگر پیس ہو جاتا ہے تو اٹ از ناٹ بیڈ. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ اسپیکر صاحب کا بھی اگر بیان دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس ول ہیو ٹو ون دی ہارٹس آف دا پیپل آف ایران. میننگ دیر بائی جو ہم کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہوں کہ لوگوں میں اعتماد بحال ہو، عوام میں اعتماد بحال ہو. کیپیٹیشن ہوئی ہے، ایران کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، انہوں نے بھی ریویو کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم پچھلے دنوں کہیں بیٹھ کے یہی بات کر رہے تھے کہ اگر اسرائیل کے ڈیزائنز کو آپ نے روکنا ہے تو ایران کی پولیٹیکل آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ کو جو ریجنل مائنڈ سیٹ ہے یا جو ریجنل اپروچ پاسٹ میں رہی ہے اس کو سیریسلی ریویو کرنا پڑے گا. ریجن کو بھی ریویو کرنا پڑے گا، ورنہ تو ایکسپینشنسٹ، یہ وہ سوچ ہے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن سے نکلی ہے کہ وہاں سے لوگ اٹھ کھڑے، اور جتنا یہ پرولونگ ہوگی وار تو وہ پھر کوشش بھی کرتے رہیں گے. آلریڈی انگریس تو ہوئی ہے، انٹیلیجنس فیلیئرز تو ہوئی ہیں، موساد کی انگریس از دیئر ان ایران سیریسلی، پھر راشا وغیرہ ان کو اتنا سپورٹ کر رہی ہیں، تو سیریس انکرجنز بھی ہوئی ہیں. اتنی اچھی کوئی سچویشن نہیں ہے. تو وہ پرابلی اسی پہ بلڈ کر کے یہ سوچ پہ ایک بات چیت سامنے لاتے ہیں، اور ان کی ڈیزائر ضرور ہوگی اور اس کے لیے وہ کام بھی ضرور کریں گے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو جو انیشل فریم ورک ہے سیز فائر کے بعد اس پیس کا، اس کو جلد کر لینا ایران کے بھی حق میں ہے، امریکہ کے بھی حق میں ہے، اور ریجن کے حق میں بھی ہے. اچھا منیر اکرم صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا مستقل طور پہ رابطہ ہے عباس عراقچی صاحب کے ساتھ، اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کل پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کے ساتھ بات کی، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر، ان کا دونوں طرف کانٹیکٹ ہے، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہے اور دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی رابطہ ہے.
تو ہوپ فلی اگر ایرانی ڈیلیگیشن آ بھی جاتا ہے کل تو معاملہ جو ہے وہ سیز فائر سے آگے بھی جائے گا, سیز فائر کی ایکسٹینشن سے آگے بھی جائے گا, یا دوسرے راؤنڈ کے بعد تیسرا راؤنڈ اور پھر چوتھا راؤنڈ بھی ہوگا؟ جی میرے خیال میں تیسرا اور چوتھے راؤنڈز تو ہونے ہوں گے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا جو مسئلے جو ٹیکنیکل مسئلے ہیں نیوکلیئر کے اوپر، سینکشنز وغیرہ کے اوپر، اس پہ بہت ضرورت ہوگی ٹیکنیکل ایکسپرٹ ڈسکشنز کی. پر اگر ایرانی ڈیلیگیشن مان جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے آن دی بلاکیڈ. اگر وہ بلاکیڈ ہٹ جاتا ہے تو میرے خیال میں وہ آنے کے لیے تیار آ جائیں گے. اگر وہ آئے یہاں تو اس میں پہلی چیز تو جو سیز فائر ہے اس کی ایکسٹینشن میرے خیال میں مانی جائے گی اور ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اور کون سے نقطے ہیں جس کے اوپر ایٹ لیسٹ ایک فریم ورک یا پرنسپلز کے اوپر اگریمنٹ ہو سکتا ہے. جیسے نیوکلیئر کی بات چیت ہو رہی تھی پچھلے مرتبہ بھی کافی اس کے اوپر بحث ہوئی تھی، تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جنرل فریم ورک بن سکے اگلے پورے کمپریہنسو اگریمنٹ کے لیے، اور پھر اس کے اوپر مذاکرات جاری رہیں گی، پرہیپس ایکسپرٹ لیول پہ، ٹیکنیکل لیول پر. یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ مذاکرات جو دوسرا دور ہے یہ ہو جائے، کیونکہ پھر اس سے مومنٹم رہے گی مذاکرات کی. اور یہ حاصل کرنا یہ ممکن ہے، پر اس وقت جب تک کہ امریکہ یہ بلاکیڈ نہیں ہٹاتا ہے تو میرے خیال میں وہ ایرانی ڈٹے رہیں گے اس کے. اچھا، یہ تو آپ تینوں کا کنسنسس لگ رہا ہے کہ جب تک امریکہ جو ہے ایران کا نیول بلاکیڈ ختم نہیں کرتا تو یہ مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے اس کو کامیاب بنانا کافی مشکل ہے. لیکن ایک اور بھی چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. بی بی سی کی ایک سٹوری ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ اندر کی خبر اور لاکھوں ڈالر کی شرطیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت پر منڈلاتے انسائیڈر ٹریڈنگ کے شعبات گہرے کیوں ہو رہے ہیں، سوال انہوں نے کیا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے بیانات سے تھوڑی دیر قبل ہی مارکیٹ میں کروڑوں ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے. اس کاروبار میں غیر قانونی انسائیڈر ٹریڈنگ کی واضح نشانیاں جو ہیں وہ پائی گئی ہیں. مثال دی گئی ہے کہ 9 مارچ کو شام 6:29 پہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور شام 7:16 پہ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے. پھر ایک ہی منٹ میں یعنی 7:17 پر تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں 25% گر گئیں، اور تیل کی قیمت میں کمی پر بہت بڑی تعداد میں شرطیں بھی لگتی ہیں، جس سے کچھ جو تاجر ہیں وہ لاکھوں ڈالر کماتے ہیں. تو آصف درانی صاحب، یہ جو جنگ ہے اس کو کاروبار تو پہلے ہی بنایا ہوا ہے امریکہ کی جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں انہوں نے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات آتے ہیں بڑے سنسنی خیز قسم کے، اس کے پیچھے یہ جو بی بی سی کہہ رہی ہے کہ انسائیڈر ٹریڈنگ کا شک بھی پایا جا رہا ہے، بڑا گہرا ہو رہا ہے، تو آپ کو اس میں کوئی سبسٹنس نظر آ رہا ہے؟ بالکل ہے، اس لیے کہ اس کے تو شواہد اب تو گہری تحقیق ہو رہی ہے، اور جتنے جو ٹاپ کے جرنلسٹ ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور آلریڈی تبصرے اس پہ ہو رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ٹرمپ صاحب جس طرح کے بزنس مین ہیں اور جس طرح ان کی بزنس فیملی ہے، اس میں جو ہے کشنر بھی ان کے داماد اور وٹکاف جو ان کے بزنس پارٹنر ہیں وہ انہی چیزوں پہ لگے ہیں. اور یہ ایک طرح کا جرم بھی ہے. اب یہ تو کب ثابت ہوتا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ان کے درمیان ایران اور امریکہ کے درمیان جہاں تک کسی پاسبل معاہدے کی بات ہے، اس میں ایران ایسی کوئی لینگویج برداشت نہیں کرے گا جس میں اس کے لیے کوئی سبکی کا عنصر ہو. ایران اس سے برابر کی سطح پہ امریکہ سے بات کر رہا ہے. ایران جو ہے اس کی پچھلی 47 سال کی ہسٹری میں یہی تھا کہ انہوں نے امریکنز کو ایران سے نکال دیا تھا، اور یہی انہوں نے اسی بنیاد پر وہ پچھلے 47 سال گزار چکے ہیں. امریکہ نے بھی اسی 47 سال میں کوشش یہ کی کہ کسی نہ کسی طرح ایران کے اندر کرائسس ہو اور وہاں پہ ریجیم چینج ہو. یہ لاسٹ اٹیمپٹ بھی ریجیم چینج کے سلسلے میں تھی، یہ بھی ناکام ہو گئی ہے. لیکن اس میں امریکہ کی کوشش رہے گی. لہٰذا ایران اگر یہ چاہتا ہے
کہ امریکہ سے یہ گارنٹی ہو کہ رجیم چینج کی بات نہیں ہوگی, ایسا ویسا نہیں ہوگا, تو میرے خیال میں یہ دے ول بی آسکنگ ٹو مچ. ان کو اپنے ہی خود جو ہے مضبوط کرنے ہوں گے سسٹم کو, جیسے کہ وہ اب تک چلاتے آ رہے ہیں. اور امریکنز کو جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کب تک اسرائیل کی جو ہے منمانیاں برداشت کرتا رہے گا, اور اس خطے میں جو ہے کچھ تو خون جو ہے وہ ہوتا رہے گا. تو میرے نزدیک یہ آنے والے جو 24 گھنٹے 48 گھنٹے ہیں, اس میں نمبر 1 جو سٹیپ ہوگا وہ یہ سیز فائر کی ایکسٹینشن ہوگی, اور اس کے بعد جیسے منیر اکرم صاحب نے فرمایا کہ وہ جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ پھر نیٹی گریٹیز ہیں ان کو جو ہے حل کریں گی. جی اچھا, اس پہ مزید بات کرتے ہیں جنرل زاہد محمود صاحب سے ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جنرل زاہد محمود صاحب, یہ جو بی بی سی کی سٹوری ہے, میں اسی حوالے سے آپ سے بھی کومنٹس لینا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب پر الزام لگ رہا ہے کہ ان کے جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں جنگ کے حوالے سے, تو سٹاک مارکیٹس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر کما لیتے ہیں, تو آپ کو بھی اس میں کوئی لگتا ہے کہ سبسٹنس ہے؟ کہ وہ بزنس مین تو ہیں, اور ان کا یہ جو مارکیٹ پریڈکشنز کے اوپر اور ایون سوشل میڈیا پریڈکشنز کے اوپر بھی بہت ساری بیٹنگ ہوتی رہتی ہے وہاں پہ, اور یہ ایک نارم ہے دو کہ دیر آر فیو تھنگز وچ آر انلیگل. اور جس طریقے کا ایڈمنسٹریشن کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں, آئی مین بڑی ان آرتھوڈاکس چیزیں ہو رہی ہیں. جو اسٹیٹ کرافٹ ان یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, یہ ہم نے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی دنیا میں, کہیں بھی نہیں ہوا, اور امریکہ کے اندر تو کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں کی. تو جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ضرور ہوتا ہے, اور یہ چیزیں ہوتی بھی رہی ہیں اور آج کل ہو بھی رہی ہیں, کیونکہ اتنے کم عرصے کے اندر اتنے ٹویٹس کا آنا سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کر لیں, پھر مارکیٹ کو ابھی دیکھیں نا, ابھی آپ نے پروگرام شروع ہوتے ہی پہلے کہا کہ جی ابھی انہوں نے بیان دیا کہ آج رات کو آج معاہدہ ہو جائے گا, تو مارکیٹس ایز ہوتی ہے, مارکیٹس اوپر ہوتی ہے, اور یہ چیزیں فلکچویٹ ہوتی تو رہی ہیں. Having said that, I think statecraft is a challenge in United States of America, which is impacting the whole world. اور اگر اس طرح کا کوئی فینامنا تو اس کی کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسا نہ ہو, ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں. کئی دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم واشنگٹن کے بجائے اٹلانٹک سٹی سے پوچھیں کہ کیا ٹرینڈز فیوچر کے آنے ہیں اور کیا چلے جانے ہیں, بٹ چیزیں ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں جی اس قسم کے سیٹ اپ میں. اچھا منیر اکرم صاحب, آپ کا ایک بہت ہی لمبا ایک سفارتی تجربہ ہے, تو یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی ڈپلومیسی کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ وہ یہ جو جنگ ختم کرنے کا جو معاہدہ ہے اس کو کوئی بزنس ڈیل سمجھتے ہیں, تو ڈپلومیٹک ڈیل اور بزنس ڈیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں اس کو ڈپلومیٹک ڈیل کو کامیاب بنانے کے لیے وہ کیا کرنا چاہیے جو کہ بزنس ڈیل نہ لگے؟ جی ڈپلومیٹک ڈیل تو ہوتی ہے, وہ بند دروازوں کے پیچھے بات چیت ہوتی ہے, وہاں لین دین ہوتی ہے, کمپرومائزز ہوتے ہیں, اور جتنا کم پبلک میں بتانا ہو تو وہ بہتر ہوتا ہے. تو اس میں تو میرے خیال میں بالکل ہی الٹا ہو گیا ہے. یہ تو اتنی زیادہ پبلک ڈپلومیسی بن گئی ہے. پبلک ڈپلومیسی کیا پبلک شو ہے, یعنی کہ یہ تو ایک ناٹ اونلی انٹرٹینمنٹ بزنس ہے بٹ اس میں بزنس ہے. جیسے جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ مارکیٹ کو اوپر نیچے کرنا, یہ بھی دس از پارٹ آف دا ڈپلومیسی اٹ سیمس. تو یہ تو بالکل ایک یونیک قسم کی برتاؤ ہے اتنی سیریس ایشوز کے بارے میں, کہ یہ ایک یعنی ڈرامہ بنایا ہوا ہے. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب میں اسٹیبلائزنگ رول رہا ہے وہ ہمارا رول رہا ہے, اور ہمارے جو سربراہ ہیں جنہوں نے اب تک اس کو آگے سٹیئر کیا ہے. یہ سیز فائر کروانا میرے خیال میں پہلی چیز تو ہم نے خلیج کے ممالک ہیں ان کو روکا اس جنگ میں شامل ہونے سے, میرے دیٹ از اے بگ اچیومنٹ. دوسرا سیز فائر کروایا, اٹس اے بگ اچیومنٹ. ان حالات میں جس طرح سے وی ور ایبل ٹو ڈو دا سیز فائر, میرے خیال میں مشن امپاسبل تھا. اب اس کو راستے پہ رکھنا
اٹ از اے چیلنج، اور یہ چیلنج رہے گا ہمارے سامنے، اور بہت کیئرفلی اس کو اسٹیئر کرنا ہوگا۔ اچھا آصف درانی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اس نے تو یہ جو سیز فائر جو ہے اور پھر اس کے بعد ایک ڈیل کروانے کے لیے بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرح سوشل میڈیا پہ کوئی بہت بڑی گیم نہیں کی، تو اور ایران کی طرف سے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا بتائیں گے، آپ کا بھی بڑا لمبا سفارتی تجربہ ہے، کہ بزنس ڈیل اور ڈپلومیٹک ڈیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں اس صورتحال میں تو میں یہ ایڈ کر سکتا ہوں کہ ڈپلومیسی اور بزنس جو ہے وہ اس میں آپ سمجھے گوڑ ڈالنے والی بات ہے، اور اگر ایران ہیڈ آئی بین این ایرانین آئی ووڈ ہیو سجیسٹڈ دیم کہ بھائی اپنا جو انرجی سیکٹر ہے اس میں دعوت دے دو ان کو، امریکیوں کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو، دیکھیے کیسے بھاگتے ہوئے آتے ہو۔ لیکن بہرحال یہ اٹس اے فٹ نوٹ، اٹس ناٹ پارٹ آف آر مین ڈسکشن، لیکن یہ چیز بالکل سامنے آ رہی ہے اور امریکنز نے ہنٹ بھی کیا ہے۔ ایران کے ساتھ یہ جو باقی ڈیل چلیں گے اس میں امریکی جو ہے وہ ایرانی بزنسز کی طرف بھی آنکھیں رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اگر کل کو سے سینکشنز ریموو ہوتی ہیں تو سینکشنز ریموو کرنے میں امریکہ کا کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ تو امریکہ کا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ایران کے انرجی سیکٹر ہے اس میں یہ امریکہ کا شیئر ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایران کا اس وقت اوپیک کا کوٹا ہے 4 ملین بیرلز پر ڈے، لیکن اس کی اپنی پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے وہ ابھی 2 ملین بیرل سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس کی جو مشینری وغیرہ وہ سارے پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ ایروڈ ہو چکی ہے، اور اس میں بھی اس وقت وہ صرف 1.5 ملین بیرلز جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، جس میں سے تقریباً 85% چائنا کو جا رہا ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، اگرچہ یہ اس وقت شاید ایجنڈا کا حصہ بالکل نہیں ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ جو ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے، آپ ان کے جب سٹیکس ریز نہیں کریں گے باتیں بنیں گی نہیں۔ جی چلیں یہ آپ کی بات جو ہے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایران کا 85% تیل چین لے جا رہا ہے، تو امریکہ کو بھی اس میں سے کچھ حصہ چاہیے، اور یہی ان کا جو ہے وہ بزنس انٹرسٹ ہے۔ لیکن امید کرنی چاہیے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہو جائے گا، سیز فائر میں ایکسٹینشن بھی ہوگی، اور ایک الٹیمیٹلی کمپریہنسو معاہدہ جو ہے اس کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آصف درانی صاحب اور جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔